4 घंटे बोलता रहा हूं मैं. अल्लाह अकबर. कितनी उम्र होगी आप? सर मैं सर जिस तरह एक्सक्यूज मी सर, वो सुना है ना आपने, वो उन्होंने काबे पे हमला कर दिया उनके बेटे ने. यूसुफ के बेटे ने काबे पे हमला कैसे किया? क्या करूं, बांग्लादेश की प्रॉब्लम नहीं है ये, बर्मा की प्रॉब्लम है. और सारे मुसलमान मार दिए बच्चे उसने गोलियां मार के. क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी के अंदर, नेशन स्टेट के अंदर पाकिस्तान पे प्रेशर आता है ना, तो पाकिस्तान शायद कुछ करता. पाकिस्तान वाला प्रेशर तो आप डाल. He said on TV, I said on the video, I was listening to it, and that लोगों को फ्लोटीला में एड पहुंचाने, ये मुसलमान ये जरूरत है फलस्तीन को इस वक्त. ईसा इब्न मरियम की पर्सनैलिटी उन्होंने इंटरनलाइज करने की कोशिश की कि मैं ईसा जैसा हो जाऊं. कैसे होते? और बचपन में. अरे सूरह रहमान का ना मैं आपको एक एंगल दे रहा हूँ, उसके बाद आप कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि वक्त और जगह और रिसोर्सेज की किल्लत है. और हम अपने आप को कुरान का प्रोटेक्टर समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह. और साथ साथ क्या कहते हैं, कुरान पाक के ऊपर हमारी स्ट्रेस फैक्टर कितना है? पॉलिटिकल साइंस बोला है. अभी आ जाए फिलॉसफी, अभी आ जाए थियोलॉजी, अभी आ जाए फिजिक्स, स्टेम फील्ड, ये सब कुरान पाक के सब्जेक्ट. साहबी ने कहा द मुस्लिम गेन, जहां साहिल अदीम की मोटिवेशन कुरान, साइंस, तारीख और इस्लामी फिक्र मिलकर आपको सोचने का एक नया अंदाज देती है. इधर जब आपका बिलीफ सिस्टम बन रहा था ना, कुरान वाज प्रेजेंटेड हियर. ओके, नाउ यू टेल मी, इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन. यू राइट अ बिग बुक ऑफ political science. At what age would you give it to your son? No. Oh, you didn't write it for your son, but you have a son. किस एज में आप कहें मेरा बेटा भी इससे फायदा उठा ले? बेटे की क्या एज हो? ओके, बिफोर 7 वो पढ़ नहीं रहा होगा, उसको पेपर वेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होगा ना. हाँ, आपने आफ्टर 7 कुरान की प्रिपरेशन बच्चे की नहीं कराई हुई. बिफोर 7 नहीं कराई हुई. आई स्वेयर टू गॉड कराई हुई है. हाफिज़ कुरान का कोर्स कितने साल को? 2-2, 3-3 साल के बच्चे करते हैं. आफ्टर 7 कुरान पाक के ऊपर हमारी स्ट्रेस फैक्टर कितना है? 0. फिजिक्स का स्ट्रेस है, मैथ्स का स्ट्रेस है, बायोलॉजी का मुताला पाकिस्तान, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है. कुरान का स्ट्रेस 0. 7 से पहले कुरान का स्ट्रेस 100%. अभी खाली पॉलिटिकल साइंस बोला है. अभी आ जाए फिलॉसफी, अभी आ जाए थियोलॉजी, अभी आ जाए फिजिक्स, स्टेम फील्ड्स, ये सब कुरान पाक के सब्जेक्ट. साहबी ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैं खुद अकेला 104 उलूम कुरान से जानता हूं. 104. हमारे सारे करिकुलम मिला ले तो 35 नहीं बनते. 35 नहीं बनते. आप सोचें, मैं इतने बड़े स्केल के ऊपर यूनिवर्स की नॉलेज की किताब लिखूंगा तो बच्चों के हाथों में तो नहीं छोड़ूंगा ना. और दूसरा काम क्या करूंगा? बड़ों के हाथों में एनफोर्स कराऊंगा ना इसको. कॉमसैट्स, एयर, लम्स, आईबीए, ये सब एनफोर्स करा रही हैं प्रोफेसरशिप. हम कुरान की कुछ भी नहीं करवा रहे, तो फिर हमें खुद खोलनी पड़ेगी ना. इन्होंने नहीं कर रही, ये R&D खुद खोलनी पड़ेगी ना. सर मैं ना जब सोर्स कोड का पहला टीनेज मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था ना, टीनेज मेंटरशिप प्रोग्राम, तो पहले प्रोजेक्ट्स में से पहला या दूसरा प्रोजेक्ट, पहला तो कुरान का ही था, दूसरा प्रोजेक्ट ये दिया था कि सुल्तान के ऊपर R&D करो. सुल्तान 2 दफ़ा आया है, और दोनों दफ़ा ऐसी जगह पे आया कुरान में कि आपने ये जो बात की है ना, दिस डजंट इवन स्क्रैच द सरफेस ऑफ वेयर एंड हाउ एंड व्हेन अल्लाह स्पीक्स दिस वर्ड, सेज दिस वर्ड. ये पूरे का पूरा अहाता हम कर भी लेना सुल्तान का, तो कुरान का सरफेस भी नहीं स्क्रैच हुआ, क्योंकि इट्स जस्ट वन सब्जेक्ट, कुरान पाक. और ये क्या है? ये सूरह रहमान, सूरह गाफिर में आए. जरा सूरह गाफिर में अल्लाह ताला ने ये कंडीशन ओपन कर दी है इंसानों के लिए कि तुम ऊपर आ सकते हो, तुम ऊपर आ सकते हो. क्योंकि जब अल्लाह ताला कहते हैं तुम नहीं आ सकते, तो अल्लाह ताला ये नहीं इरशाद फरमाते कि अगर तुम कुव्वत लगा सकते हो तो ऊपर आके देख लो. जब तुम ऊपर आओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली सुल्तान कौन है. ठीक है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने कंडीशन दे दी हुई है, इट्स गोइंग टू हैपन, एंड ऑब्वियसली इट हैपेंड. इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने दरवाजे खोल लिया आसमान के. Of course, no. What you're saying is
more on the spiritual side of things. I'm talking about the most tangible things. Listen. No, I'm talking about Idris alayhi salam physically in the fourth heaven. نہیں روح کیوں آپ ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے روح اور سلطان سنیں. Well, that's something you and I can debate over certain preconditions, presuppositions. سنیں میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں so hold something. Even if I agree with you, in principle we don't disagree کہ ہمیں بھائی پروگریس کرنی بہت ضروری ہے. کتاب کو اندر غوطے لگانے اتنے ضروری ہو گئے کہ ہم پانی پی نہیں رہے, باہر کھڑے ہوئے, سمندر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اندر جا ہی نہیں رہے, اور اپنے آپ کو اس کا مالک بھی سمجھ رہے ہیں, اور مطلب کیسے کہتے ہیں اجارہ دار, اشرف المخلوقات سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو, دا اتھارٹی اوور دس. میں تو اس بات پہ سائیکولوجیکلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, مسلمانوں کو یہ تک بیماری آ گئی ہے کہ مسلمان, یہ اللہ نے ہمیں پھر بدکانے کے لیے لگائی ہے شاید, کہ مسلمان اپنے آپ کو قرآن کا پروٹیکٹر سمجھنا شروع ہو گیا. He actually thinks psychologically کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے قرآن پاک جو ہے نا وہ اپنے ریڈیشن ٹرانسمٹ کر رہا ہے اور دنیا تک پہنچا رہا ہے. اتنے ایروگنٹ ہو گئے ہم. یہ تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کہہ دے ختم کر دو ان لوگوں کو, حالانکہ ہمارا قرآن کا ایکیومنٹ زیرو ہے اور ہم اپنے آپ کو قرآن کا پروٹیکٹر سمجھتے ہیں, نعوذ باللہ. اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں, بغیر استاد کے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن کوئی لاوارث نہیں چھوڑ دیا اللہ نے, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں چھوڑا. نعوذ باللہ, یہ مسلمانوں کی صریح بکواس سنی. اللہ کی کتاب کے بارے میں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کو پروٹیکٹر سمجھتے ہیں. ایسے بے شرم ہو چکے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں اکیلا پروٹیکٹر ہوں, یہ نعوذ باللہ اللہ کو کہتے ہیں کہ ہاں آپ بھی پروٹیکٹر ہیں, ہم بھی پروٹیکٹر ہیں. نعوذ باللہ. اتنے آپ کے پرفارمنس نا کہ آپ کو یہ آنر ملے, تو جناب دکھاؤ پھر کدھر آنر لکھا ہوا ہے. ایک آیت دکھا دے, ایک حدیث دکھا دے. صحابہ نے نہیں کبھی یہ بات کی. مسلمان جنگو کرتا ہوا بتا رہا ہے. This Musliman today thinks he's protecting the book. He is not. If anything, he is the reason why people are not coming towards the book. گورا ٹھیک کہتا ہے کہ یار تمہاری کتاب ہی تو کام ہے, تم 2 ارب فراڈیوں میں, تم 2 ارب نااہلوں میں, تم 2 ارب چوروں میں, تم 2 ارب کمزوروں میں, ایک کتاب ہی تو کام. اس کا مطلب ہے کہ تمہاری کتاب میں کوئی مسئلہ ہے. نعوذ باللہ. وہ تو یہ سٹیٹس تو وہ صحیح بتا رہا نا. مجھے کوئی کہے یار غنی خان کی شاعری پڑھ لو, تو میں کہوں گا بات سنو, سب کے سب پشتونوں کے اوپر غنی خان کا ہی اثر ہے نا. پھر غنی خان کا پتہ ہے نا سب کو. کامن چیز کے اوپر میں پوری کی پوری جنرلائزیشن کامن سینس سے کروں گا نا, تو قرآن کی جنرلائزیشن تمام مسلمانوں پہ کرے گا نا. انڈونیشیا سے موراکو تک وہ کہے گا یار سارے پسے ہوئے ہو, سارے کے سارے چوریاں اور زنا کے اوپر سارے تو لگا کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی, سارے کے سارے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو, جوتے پالش کرتے ہو ہمارے آ کے, اور پھر کہتے ہو کہ ہماری کتاب پڑھو. آپ بتائیں نا, اپنے آپ کے گھر کا کام والا آ کے سر یہ میرے مذہبی کتاب ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ طاقت میں آ جائیں گے. تو آپ کہیں کہ میاں تیرے سے تو زیادہ ہی طاقت میں ہوں میں بھائی, تیری کتاب تو طاقت دیتی تو تم میرے جوتوں میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اور تو اکیلا تھوڑی بیٹھا ہوا ہے, تو ایکسیپشن ہو سکتا ہے. تیرے سارے کے سارے ماننے والے جوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور تو کہتے ہیں کتاب پہ ہوں. یہ 2 نمبری ہوئی ہے 55 میں, یہاں پہ 2 نمبری کیے انہوں نے, اور ہم میں سے کوئی بڑا ہو ہی نہیں رہا, ادھر ہی بیٹھے ہوئے. ہم ادھر پہنچ کے چیلنج ہی نہیں کر رہا کوئی کو کہ 2 نمبر باہر نکلو سارے. کیا براک اوباما نے اور ٹونی بلیر نے دشمنی کر رہی ہے؟ وہ تو کھلے عام دشمن ہے. تم وہ کینسر جس کی وجہ سے قرآن نیچے کی طرف لے کے گئے ہو, تمہیں تو الٹا لٹکانا چاہیے سب کو کہ جب تم نے منہ کھولا ہے ان لاجیکل بکواس کی. جب ہم نے ریسرچ کی بات کی, قرآن میں تحقیق بند ہے, قرآن میں تحقیق بند ہے, کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں تحقیق فرض کی ہوئی ہے. فرض ہے, یہ کہتے ہیں بند ہے. قرآن کی کتاب کی 100% اپوزٹ ترجمے کیے ہوئے ہیں, 100%. اس لیول کے گناہ گار لوگوں کو ہم نے اتھارٹی دی ہوئی ہے اور مسندیں دی ہوئی ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سند ہے. میں عزت کروں گا اس سند کی. آپ بتائیں
چھوڑیں یار تھیولوجیکلی, آپ پولیٹیکلی عزت کر کے دکھائیں. خدا کی قسم نواز شریف کی زیادہ عزت ہے دنیا کے کسی بھی اسکالر سے. ایک ڈنڈا اٹھانا ہے اس نے, سب نے اس کی بات مان لینی. اس نے 1% بجلی بڑھانی ہے, آپ نے دینا شروع کر دینی. اب اس نے 100% آٹا بڑھانا ہے, آپ نے دینا شروع کر دینا. ان کے فتووں کو میں نے اچار ڈالنا ہے. 100 لاکھ بچہ مروا دیا, چپ کر کے جوتے پالش کرتے رہے چیف کے اپنے. یہ ایسے مولوی ہیں ہمارے. اور اپنی باری مرزا جیسے ایک اکیلے مسلمان کو فتووں کی گولیاں مار رہے ہیں. ادھر فلسطین میں نہیں ان کو فتوے یاد آ رہے تھے. یہ اس قسم کے ان کی سکوپنگ اور اوقات ہیں ان کی. ان سے کسی نے انسپائر ہونا ہے. انسپائر ہوتے ہیں خدا کی قسم, ہماری فطرت میں انسپائر ہونا ہے. ایک دفعہ کوئی پرفارم تو کر کے دکھائے. اس کے بس میں ہی نہیں ہے اگلے کے کہ وہ انسپائر نہ ہو. آپ کی طاقت میں نہیں ہے کہ آپ اپنی انسپریشن روک سکیں. انسپریشن خود ہی نکل آتی ہے بھائی. ان سے انسپائر نہیں ہو رہے تو کامن سینس سے بھائی آپ کی پرفارمنس زیرو ہے. منہ کھولتے ہیں تو بکواس نکلتی ہے, غصے نکلتے ہیں, ایک دوسرے کا حسد نکلتا ہے. تنگ آ گئے بھائی, ہر کوئی تیسرا کافر نکال کے پاکستان سے تنگ آ گئے بھائی. چائنیز کے فرقے نہیں نکلے, سوچیں ذرا. جاپانیوں کے فرقے نہیں نکلے, ہمارے فرقے نکل آئے. سوچیں, جاپانی لڑائی کر رہے ہو, نہیں اس نے نہیں, میں نے مشین بنانی ہے, اس کی مشین بناؤ گے تو تم دنیا اور آخرت میں بیڈ کارنوں میں پھنس جاؤ گے. نہیں تو ماں تو سپرسٹیشن بھی ڈالی تو ہم نے اللہ کے دین میں ڈالی. سوچیں ایسا کوئی ہمیں کوئی مسلمان کر گیا ہے, کوئی پہلے ٹھیک تھے شودر ہم. You actually interpolated your meaning. پہلے آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ میں ایک اسکیل سیٹ کرتا ہوں قرآن کی آیت کو مطلب نکالنے کا. اسکیل یہ ہے کہ نجم کا مطلب میں لیتا ہوں کہ فصل خریف کا سیزن ہے, کیونکہ سیزنل ہیں. پھر فصل ربی کا سیزن ہے, اور کیونکہ نجم کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سیزن ہے. اور دوسرا آپ نے کیا مطلب لیا, کیوں مجھے آپ کیوں اسیوم کریں مجھے پہلے سے پتہ ہے اس بات کا کیا مطلب میتھمیٹکلی پلیس. اچھا سورہ رحمان کا نا میں آپ کو ایک اینگل دے رہا ہوں, اس کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے, کیونکہ وقت اور جگہ اور ریسورسز کی قلت ہے. سورہ رحمان splits everything into two. سوچا کبھی سورہ رحمان میں 2 کے سیغے کا سپلٹ ہے. سو دیٹ ایوری تھنگ از بینگ سپلٹ. یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سامنے ایک چیز آ رہی ہے اور آپ کے قریب آ کے 2 میں سپلٹ ہوئی جا رہی ہے. یہ سورہ رحمان کی تلاوت ہے, یہ سمجھ 2 میں. اوکے تو 2 کا تو آپ کو سمجھ آ گیا نا. سو جب کسی ایک آیت کی تشریح کرنی ہوتی ہے نا تو اس سورت کے پورے کانٹیکس کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں. اور جب پورے کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہیں, جیسے رب المشرقین و رب المغربین, اس کا مطلب نہیں نکل سکتا تھا جب تک کہ ہم سورت کے سٹارٹ سے اور سورت کی شان نزول سے نہ پکڑیں. اب شروع میں جن اور انس آ گئے تھے تو ہمیں رب المشرقین اور مغربین کا کانٹیکس سمجھ آ گیا تھا, ورنہ جن اور انس وہاں پہ نہ ہوتے تو یہاں پہ سمجھنا, پھر آپ اپنے کوئی اور اندازے لگا سکتے تھے. کیا آواز نہیں آ رہی, ابھی آ رہی. آپ جب آپ کرتے ہیں نا یہ فیکٹرائزیشن جو آپ نے کی ہے, یہ 2 پہ نہیں کی, پہلی بات تو یہ. اب آپ نے ملٹیپل ایرے کھول دیے, جو کہ کوئی بات نہیں, آپ نے کھول بھی دیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, مگر مجھے وہ پوری ایرے یہاں پہ بنانی پڑے گی. اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کے کانسیپٹ کو اگر ہم لیں تو یہ پاسبلٹیز بنتی ہیں, کوئی بات بنتی ہوگی. میں یہ آئی ایم ناٹ کانٹرڈکٹنگ یو. What I'm saying is, you want to make this, then you gotta do it for the whole of the array. خالی ایک جگہ پہ نہیں کریں گے آپ آگے, کیونکہ سورت نے اپنا کوشنٹ مینٹین کیا ہوا ہے. سورہ رحمان is a mathematical marvel. اوکے, یہ پورا کا پورا کوشنٹ اپنا ریٹین رکھتی ہے 2 کے کوشنٹ کے اوپر, آئے سپلٹ کے کوشنٹ کے اوپر. ہر چیز کو 2 میں سپلٹ کری جا رہی اینڈ تک. ٹھیک ہے, اور آپ نے کہا نہیں سر اس آیت میں تو میں ملٹیپل ارے لے کے آتا ہوں, اگر لے آئیں تو پھر آپ اس کا پورا ٹری بنائیں نا پھر میرے ساتھ, وہ ٹری مجھے پورا دکھائیں. اٹ ول بی این اوپن فار ریسرچ ٹاپک فار می. نہیں میں تفصیل میں بھی جانا چاہ رہا ہوں اصل میں, مگر میں جب تک وہ
سورہ رحمان کے اوپر میں وہ ٹیبل نہیں بنا دیتا، تب تک نہ میں سمجھا سکوں گا آپ کی بات کو، نہ آپ کی بات کی جو چاشنی ہے وہ یہاں تک پہنچ سکے گی۔ بس میں نے آپ سے کہا کر لیں، ٹیبلز بنا لیں آپ۔ آئی ایم ایس میں ہیں تو پبلش کریں نا اس کو۔ جواب آپ کا ریسرچ پبلش ہونی چاہیے نا جی۔ اور کس لیے آئی ایم ایس میں ہم؟ سائیکالوجی اس کی وجہ سے، سائیکالوجی امی اس کی وجہ، امی وہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ جب بچہ ایک خاص ایج میں ہوتا ہے، ادھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اور اللہ عز و جل کے ایٹریبیوٹس کا ایک خاص کیمیکل ایکویشن بلڈ سٹریم میں داخل نہیں کریں گی، وہ آرکیٹائپ نہیں سیٹ کریں گی، تو وہ کسی اور ہیرو کو ممک کرنا شروع کر دے گا۔ میرے استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس کی اتباع کر رہے ہیں، اور مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی موسیٰ علیہ السلام کے ایٹریبیوٹس کو۔ امی پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں۔ ہمارے نبی کائنات میں جتنا بھی حلم ہے وہ سارا حلم ایک طرف کر دیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ہے۔ یہ میری پہلی دفعہ سمجھ آ گئی تھی۔ قرآن پاک خود گواہی دے رہا ہے کس کی؟ عیسائیوں کی نرمی کی، اخلاق کی، اور ساتھ بتا رہے کہ کیوں با اخلاق ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ ابن مریم کے فالوور ہیں، اس لیے عیسیٰ ابن مریم کی پرسنالٹی انہوں نے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی کہ میں عیسیٰ جیسا ہو جاؤں۔ کیسے ہوتے؟ اور بچپن میں، بڑے ہو کے نہیں آپ کیمسٹری چینج کر سکتے اپنی۔ بچپن میں ہم سخت کر دیے گئے ہیں، سخت دل، اگریسو اینڈ وینجفل۔ بدلہ لینے والی امی اپنے بچے کو وینڈیٹا سکھاتی ہے۔ آپ نے نندوں سے بدلے لینے، ساسوں سے لینے، چھپ کے لیں، اپنے بچوں کے سامنے نہ کریے، زہر نہ پلائیں۔ اور آپ نے ہیرو بننا ہے تو سب سے پہلے اپنے بچے کے سامنے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو پلیس کریں، ورنہ آپ ہیرو نہیں، آپ زیرو، آپ ویلن ہیں۔ تو مسلمان کیا ہے؟ سخت اور کرخت۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا، جب ایک لڑکی مذہبی ہوتی ہے، آپ کو تو پتا ہوگا، بہوں کے اوپر لکیریں پڑ جاتی ہیں، بدتمیز اور خاموش اور کرخت ہو جاتی ہے، آئسولیشن میں چلی جاتی ہے۔ یہی لڑکا کرتا ہے، منہ بنایا ہوتا ہے، اس نے غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر بات پہ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ مسجد جانا شروع کر دیے بھائی نے، کتابیں پڑھنی شروع کر دی۔ سوچیں، یہ کیمیکل ری ایکشن ہے سارے۔ عیسیٰ ابن مریم 3 ارب کرسچنز کو اخلاق، ان کے خون کی نسوں کے اندر بہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا اخلاق، اور ہمارے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ ہمارے اندر بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کو بدلہ لینے کا اور جج کرنے کا اور ڈیمیج کرنے کا۔ ملٹری سپورٹ نہیں بیٹا، میں نے فلسطینیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی، میں نے پاکستانی فوج کے لیے آواز اٹھائی کہ جاؤ، ہمیں وہاں پہ جنگ چاہیے، وہاں پہ پہلے سے موجود ہے۔ کیا نام بتایا آپ نے اپنا؟ نہیں سمجھ آیا نام، جو بھی نام ہے آپ کا غور سے سنیں۔ فلوٹیلا اور ہیومن ایڈ فلسطین کا سلوشن نہیں ہے۔ آپ لوگ 25 کروڑ مسلمان ہیں، کب آپ نکلیں گے یہ ایڈ سے اور ایڈ سے؟ آپ لوگوں کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج نہیں تھی جب انڈیا نے حملہ کیا تھا؟ تو شہباز شریف نے ابھی بولا نہیں ہے UN میں اتنی بڑی فوج ہے؟ ان کا گلا پکڑنا پریکٹیکل سٹیپ ہے بیٹا، کہ چلو جاؤ کام پہ لوگوں کو فلوٹیلا میں ایڈ پہنچانے۔ یہ مسلمان یہ ضرورت ہے فلسطین کو اس وقت۔ جب سینیٹر مشتاق صاحب پروٹیسٹ کر رہے تھے نا، I went there and told him مسلمان کی شان نہیں ہے پروٹیسٹ کرنا سر۔ ان جوانوں کو کام پہ ڈالنے کے لیے، کون سے کام پہ؟ پیچھے پارلیمنٹ ہاؤس۔ ان کو دھمکی نہیں دینی، گروہ بندی کر کے ڈرانا ہے کہ یہ دیکھو آ گئے مسلمان،
काम पे लगो, नहीं तो तुम्हें वोट डालना हराम कर देंगे, हराम, इस्लाम में हराम, ना दंगा ना फसाद ना खून ना कत्ल, बंदे फारिग। गौर नहीं बेटा, गौर सुनो, ये जुमला गौर से बेटा सुन लेना बेटा, आपका माइक आपके पास ही है। सो जब भी कोई आप कहे ना सर आप फलस्तीन की बात करते हैं, फलस्तीन क्यों नहीं गए, आप जब तक मुझे कोई F-16 की बराज और टैंक और बंदूकें नहीं देते, फलस्तीन सॉल्व नहीं होने वाला बेटा। क्या हुआ फलस्तीन के साथ, अभी क्या हुआ बताएं? अरेस्ट हुए में क्यों? क्योंकि उनके पास बम और बंदूकें नहीं थी, समझ रहे हैं? वहां पे बम लेके जाने हैं, वहां पे टैंक लेके जाने हैं, हवाई जहाज, अगर हो सके तो फिर सब कुछ लेके जाना है, जो कि मोहम्मद बिन सलमान को वादा किया है ना, वो वादा फलस्तीनियों के लिए पूरा करना है, समझ रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल ये था जी कि सर जिस तरह हम जानते हैं आजकल मतलब पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो मतलब बहुत से फिरकों में मतलब। अच्छा बाय द वे एक और चीज जो सेनेटर साहब से के तवज्जुह से आपको बता दूं, when because I am in second hand contact with Senator साहब, so I asked कि भैया बात सुनो, आप अगर सिटिंग सेनेटर होते ना तो फिर तो मैं समझ सकता था, क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी के अंदर, नेशन स्टेट के अंदर पाकिस्तान पे प्रेशर आता है ना, तो पाकिस्तान शायद कुछ करता। आपने इन बेगैरतों से एक्सपेक्ट किया हुआ है कि एक सेनेटर के लिए भी आए, और आप एक्स सेनेटर के लिए समझ रहे कि आएंगे, तो आप ये जो कुर्बानी दे रहे ना, जिस नस के ऊपर डंडा मारे वो नस तो पहले फ्यूज हुई भी इनकी। नेशनल आइडेंटिटी में भी इन्होंने नहीं आना आपके लिए, इस्लामी आइडेंटिटी तो छोड़े ना, वो तो 1 लाख फलस्तीनियों के लिए नहीं जाएगी, आपके लिए क्यों जाएगी? इस्लाम को तो इनको कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान वाला प्रेशर तो आप डाल, he said on TV, I said on the video, I was listening to it, and that's when I called that guy Aman who was interviewing him. He said कि क्या पता मेरी कुर्बानी से पाकिस्तान का वो गवर्नमेंट कुछ गैरत खा जाए, तो खुशगुमानी है ये, समझते नहीं है वो कि ये बीमारी कितनी डीप जा चुकी हुई है। हसीना वाजेद जब मुसलमानों पे गोलियां चला रही थी ना बर्मा के, तो उसको गोरा क्रिश्चियन, गूगल करें यूट्यूब करें, रोता हुआ BBC का रिपोर्टर रो रहा था कि क्या कर रही हो, सामने बैठा था उसके, तो कहती है क्या करूं, बांग्लादेश की प्रॉब्लम नहीं है ये, बर्मा की प्रॉब्लम है, और सारे मुसलमान मार दिए बच्चे उसने गोलियां मार के। नेशनल आइडेंटिटी जब इस्लामिक आइडेंटिटी से क्लैश होती है तो गैर मुस्लिम भी रो पड़ते हैं, गैर मुस्लिम भी रो पड़ते हैं कि ये क्या कर रही हो। तो सेनेटर साहब को अल्लाह ताला की उम्र दराज करे, अल्लाह ताला खैरियत लेके आए। वो जिन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो बीमार लोग हैं, ये बीमार से आप क्यों उम्मीद लगा रहे? ज़हनी बीमार है, जिस्मानी बीमार है, ये केमिकल पैथोलॉजिकल इश्यूज है इनकी। और क्या 4 घंटे बोलता रहा हूं मैं, अल्लाह अकबर। कितनी उम्र होगी आप? सर मैं पॉलिटिकली मतलब आप तो पॉलिटिकली बताया है, लिटरली पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया मैंने। और सर जिस एक तरह सेकंड रुक जाओ यार। सर जिस तरह एक्सक्यूज मी सर, वो सुना है ना आपने, वो जो हीर नहीं वो, और लैला कौन थी, नहीं वो मेरे पास बच्चा है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना अपने बेटे की तबीयत क्यों ठीक नहीं की? मैंने कहा ऐसा क्या क्यों? क्योंकि उन्होंने काबे पे हमला कर दिया उनके बेटे ने। हजरत यूसुफ के बेटे ने काबे पे हमला कैसे किया? आपने नहीं पढ़ा? आप सीरा पढ़ाते हैं, इतने प्रोफेसर है ना? हाँ ये नहीं पढ़ा मैंने, कब किया? अच्छा ये किताब पढ़े हज्जाज में यूसुफ ने किया क्या क्या, ये हुआ है मेरे साथ।